अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक सवाल में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा 4 सूबों पर मुश्तमिल है और इसी के गिर्द घूमता है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी आबादी को क्या इस तरह अच्छी गवर्नेंस दी जा सकती है? क्या वजह है कि आज सूबों का जो हुजम है वो अच्छी गवर्नेंस में रुकावट है? क्या 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियार मिले वो सूबाई दारुल हुकूमत तक तो पहुँचे, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुँचे, वो अज़ला तक नहीं गए, वो शहरी हुकूमतों तक नहीं गए, वो यूनियन काउंसिल तक नहीं गए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा इंतज़ामी ढांचा नाकाम हो चुका है? यही वो सवाल है जिस पर हम आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पिलडैट के सदर जो एक थिंक टैंक है, अहमद बिलाल महबूब साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं SDPI के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। तो सबसे पहले अहमद बिलाल साहब, हम आपसे बात करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि पाकिस्तान का असल बहरान सूबों की कमी है या इख्तियारात की मरकजियत है? आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया रिजवानी साहब। देखिए, असल मसला तो गवर्नेंस के बहरान का है और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सूबों की कमी बिल्कुल उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह तो डेवोल्यूशन ना होने का है। मतलब ये कि हमने मरकज़ी सतह से सूबाई सतह तक तो डेवोल्यूशन कर दी और वहाँ जाके वो अटक गई। अब कंसंट्रेशन ऑफ पावर है सूबे के अंदर, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पिछले कई सालों का एवरेज 5% है जो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, जो कि बहुत ही शर्मनाक हद तक कम है। तो सूबे अपने इख्तियारात और अपने वसाइल उसको अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ऊपर नीचे लोकल लेवल पे नहीं देना चाहते। मैं समझता हूँ कि अगर लोकल लेवल पे किसी इफेक्टिव तरीके से इख्तियारात मुंतकिल हो जाएं तो शायद नए सूबे बनाने की ज़रूरत ही ना रहे। अगर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दें, जिस तरह आपने सूबों के बारे में लिखा है उसी तरह आप मकामी हुकूमतों के बारे में लिखते हैं, और ये इंश्योर करें कि उनके जो पैसे हैं किसी क्राइटेरिया के हिसाब से वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे और सूबा उसको नहीं रोक पाएगा। तो फिर शायद आपको ये शिकायत न रहे, एक तवाज़ुन कायम हो जाएगा मरकज़, सूबे और लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर। तो वो मसाइल को मेरे ख्याल गवर्नेंस को बेहतर करने में किरदार अदा करेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिस्टम को कंटिन्यूटी फराहम नहीं करेंगे और हर जिस तरह पौधे को लगा के हर 2 दिन के बाद उसको उखाड़ के देखेंगे कि कितना उगा है, तो फिर पौधा नहीं उगेगा। आपको ये सिस्टम को कुछ काम करने देना होगा, उसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी तो उनकी कंटिन्यूटी इंश्योर करेंगे तो सिस्टम कुछ सेल्फ करेक्टिंग होता जाएगा। सही से। डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, जो अहमद बिलाल साहब ने बात की कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है वो 25 करोड़ आबादी को जो डिलीवर कर सकता है, ये कर रहा है? आपकी राय क्या है? देखें, इस पे हमने एक बहुत बड़ी कौमी डिबेट का एहतमाम किया SDPI में, क्योंकि ये मुख्तलिफ जगह पे ये बात चल रही थी। हमने सोचा कि 4 बुनियादी सवाल हैं, वो तमाम माहिरीन जो हैं, चाहे वो इकनॉमिक के माहिरीन हैं, इकनॉमिक को जानने वाले लोग हैं, गवर्नेंस के लोग हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन के लोग हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज, उनके सामने हमने अपने इस में से 4 बुनियादी सवाल रखे। जो आपका सवाल है उसका उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। पहला सवाल हमने ये रखा कि क्या नए इंतज़ामी यूनिट बनाने से गवर्नेंस बेहतर हो सकती, जिसका अहमद बिलाल साहब ने भी जिक्र किया कि गवर्नेंस की खराबी की बात तो ज़ाहिर है हर तरफ हो रही है और वो में नज़र भी आ रही है। उसको ठीक करने के हवाले से पहला सवाल ये। दूसरा सवाल जो हमने इसमें ये रखा कि क्या सूबों के क़याम से इक़्तिसादी और माशी लिहाज से इसको मुमकिन बना सकते हैं, यानी हमारे वसाइल इतने हैं कि अगर नए सूबे बनते हैं तो वसाइल वहाँ तक जा सकते हैं। तीसरा सवाल जो हमने रखा बुनियादी तौर पे वो था कि नई यूनिट बनाने के लिए हमें आइनी और कानूनी तौर पे क्या कुछ करना पड़ेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या करनी पड़ेंगी, और आगे का लाया अमल क्या होगा, सियासी बसीरत क्या है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन वहाँ मौजूद थे और बहुत सारे एक्सपर्ट थे। तो वहाँ से जो इन 4 सवालों के जवाब जो अभी सामने आए हैं
ان میں ایک جو بات ابھر کے سامنے وہ احمد بلال صاحب نے بھی کی کہ ریسورسز کا ایشو ہے سر کہ گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ لوکل لیول پہ ہٹ کرتا ہے. اگر ترقی کی بات کرنی ہے تو مقامی سطح پہ مقامی حکومتوں کے ذریعے ہونے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کی اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہوں یا کوئی بھی سسٹمز ہوں اس کے اندر جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے کس طرح آپ اپنے انتظامی جو یونٹ ہے ان کو نیچے کی سطح پہ مضبوط کر کے وسائل کو یہاں لائیں. اچھا ان سوالوں کے جواب میں جو اقتصادی بات ہو رہی تھی تو اکثر ماہرین کی یہ رائے تھی جو احمد بلال صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ جو ریسورسز ہیں جو ڈیولوشن ہے اس کا جو ہاف میں آ کے رکاوٹ ہوگی اس کو اور نیچے جانے کی ضرورت ہے اور یہ پیسہ بغیر رکاوٹ کے نیچے آئے. آرٹیکل 140A میں امینڈمنٹ کی بات ایکسپرٹس نے کی. انہوں نے کہا کہ صرف تھوڑا سا لکھ دینے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور ڈسٹرکٹ لیول پہ حکومتوں کے اختیارات ہیں اس میں کہا کہ اس میں گارنٹی دی جائے جیسے کہ پروونشل اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ان کو پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ گھر بھیج سکتا ہے. اس طرح ڈسٹرکٹ کی جو اسمبلی یا سسٹم ہے اس کو بھی ڈسٹرکٹ کی قیادت ہی کرے. بالکل اس طرح کے ملے جلے رجحانات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی اگر ہم اسی کو آگے بڑھائیں اور احمد بلال صاحب آپ کیونکہ لیجسلیٹرز کے ساتھ کافی کام کرتے ہیں 18ویں ترمیم سے توقع تھی کہ اختیارات بھی نیچے تک آئیں گے مالی وسائل جیسے اب 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی دارالحکومتوں تک آئے لیکن یہی سیاسی جماعتیں جو اس کا کیڈر لیتی ہیں وہ اس بلدیاتی نظام پر اور نیچے ڈیولوشن پر وہ کیوں جا کے رک گئے اور رک گئیں یہ سیاسی جماعتیں ان کی لیڈرشپ؟ بڑی سمپل ایکسپلینیشن ہے جمشید رضوانی صاحب. ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے دونوں کے درمیان. صوبے نہیں چاہتے کہ اختیارات ان کے ہاتھ سے کسی اور اینٹی کے پاس جائیں اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ڈیولپمنٹ فنڈس ان کی بجائے کوئی اور طے کرے کہ کہاں خرچ کرنا ہے. تو اس لیے وہ دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور یا تو وہ قانون بناتے ہی نہیں. سپریم کورٹ بہت دھمکائے تو پھر قانون بناتے ہیں بڑا کمزور سا ہوتا ہے. الیکشن نہیں کرواتے بہت زور لگا لیں الیکشن کی نوبت آ بھی جائے تو وہ لوکل گورنمنٹس کو فنڈس ٹرانسفر نہیں ہوتے اور پھر فنڈس تھوڑے بہت ٹرانسفر ہوتے ہیں تو بعض اوقات تو ان کو وقت سے پہلے ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ لگے رہتے ہیں کام کچھ کر نہیں پاتے. تو ایک نمائشی سا انتظام ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا اور صوبے بالکل نہیں چاہتے کہ ان کے اختیارات یا ان کی ڈسکریشن میں کوئی مخل ہو کوئی اس میں مداخلت کرے. تو یہ بڑی سمپل ایکسپلینیشن ہے. اسی لیے اب مختلف حکومتیں آئی ہیں. میں الیکٹڈ گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں. مختلف پارٹیوں کی حکومتیں آئی ہیں سب کا طرز عمل تقریباً ایک صحیح رہا ہے. کسی نے لوکل گورنمنٹ کو با اختیار بنانے کی بات نہیں کی. عمران خان صاحب نے بہت باتیں کی بہت وہ اس کا شد و مت سے اس کا ذکر کرتے تھے. انفارچونیٹلی وہ بھی الیکشن نہیں کروا پائے پنجاب کے اندر اور وہاں پہ چیزیں لٹکی رہیں. تو یہ میرا خیال میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب چاہیں بھی تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کو ورغلا کے اور چونکہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے وہ ان سے نہیں ہونے دیتے یہ کام کہ لوکل گورنمنٹ پہ جائے. تو اس لیے انڈیا بھی اس نتیجے پہ پہنچا تھا. 45 سال اسی طرح کے حالات کا سامنا تھا جس کا ہمیں اب ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹس یہی کام کرتی تھی. تو انہوں نے پھر آئین میں ترمیم کی 93-94 میں 2 چیپٹرز انکلوڈ کیے اور وہ چیپٹرز پھر انشور کرتے ہیں کہ خاکہ کیا ہوگا لوکل گورنمنٹ کا اس کے اختیارات کیا ہوں گے. باقی فائن پوائنٹس کو طے کر لے اسٹیٹس لیکن بڑے بڑے معاملات وہ وہاں پہ طے کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا تو ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا. کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈ کرنا پڑے گا. آرٹیکل 140A جو ہے وہ اس پہ صرف خواہشات کا بیان ہے. اس کی تفصیل دینی ہوگی. کوئی شیڈیول ڈیولپ کرنا پڑے گا جس میں اختیارات لکھے ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے کیا ہیں اور پھر اس بات کو انشور کرنا ہوگا کہ پیسے لوکل گورنمنٹ کو آئیں اور پروونشل گورنمنٹ اس پہ رکاوٹ نہ پیدا کر سکے. اگر یہ ہو جائے گا تو وجہ جو آپ نے پوچھی تھی وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. صحیح. اچھا آپ نے کہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آپ نے بات کی. وہی سیاسی جماعتیں انہی کی حکومتیں جن کو وفاق سے شکایت تھی اب انہی حکومتوں سے صوبائی حکومتوں سے ڈویژن اور اضلاع کو شکایت ہے.
تو ڈاکٹر شفقت منیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو آئین کے آرٹیکل 140A کی بات احمد بلال صاحب نے بھی کی ہے اور آپ نے بھی پہلے کی ہے، اس میں جو امینڈمنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں راضی ہو جائیں گی اس میں اور وہ اختیار دینے کو تیار ہوں گی مقامی حکومتوں کو؟ آپ کو لگا آپ کی اپنا جو ابھی آپ نے ایونٹ کیا، آپ نے جو قومی کانفرنس جی جو ہمیں لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے تھے، ہمیں فیل ہوا کہ پہلی دفعہ تھوڑا سا نا پریشر یا جس کو کہتے ہیں نا ہیٹ محسوس ہوئی اس سطح پہ کہ اگر اتنی بڑی بات چلی گئی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ فیلیور کہاں پہ ہے۔ تو میجورٹی کا یہ خیال تھا کہ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ حکومتیں مضبوط ہوں گی اور پیسہ نیچے تک جا رہا ہوگا، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی تو کوئی بات بنے گی۔ اس پہ تمام جماعتوں کا، تمام جو ایکسپرٹ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ڈویژن ہے ریسورسز کی، اس میں ایک تو اب کیا 140A میں کیا ہے، وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو دے دیا گیا کہ جی صوبائی حکومت لاء بنائے گی، اپنی مرضی سے الیکشن کرائے گی۔ اب ایک صوبے نے ابھی جو الیکشن کرانے کی بات کی وہ غیر جماعتی ہے، باقی صوبوں میں جماعتی ہے۔ اس کو ایک سٹینڈرڈ بنانے کی ضرورت ہے کہ صوبائی حکومتوں کا اختیار یہاں سے ختم کر کے 140A کی اس کی پوری طور پہ وضاحت کی جائے اور اس کے اندر کلیئر کٹ، جیسے کہ احمد بلال صاحب نے بھی کہا، اس میں ان کے رول سے لے کے ان کے الیکشن تک ان کی جو یعنی سسٹینیبلٹی ہے، سسٹینیبلٹی ان ٹرمز آف فائنینشیل، ان کے بجٹس کی سسٹینیبلٹی اور سٹرکچر کی سسٹینیبلٹی، اور اسی اور ایک سسٹینیبلٹی اور کہ ہر سال 5 سال کے بعد وہاں انتخابات اسی طرح ہوں گے جیسے صوبوں میں اور مرکز میں ہو رہے ہیں۔ جب یہ ایک ترمیم آ جائے گی اور اس کو واضح کر دیا جائے گا 140 کو، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری شکایات جو ہیں، جو ماہرین کا خیال تھا وہ سمجھتے تھے کہ شاید پہلے ہم یہ ٹیسٹ کر لیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر صوبے بنا بھی دیں اور نیچے جو اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوں گی، مقامی حکومتیں مضبوط نہیں ہوں گی، تو شاید صوبے بھی ایک فیلور کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ وہاں پہ رجحانات دیکھے گئے جس میں کہ اس پہ ضرور کنسنسس ہے کہ نیچے کی سطح پہ ریسورسز کا جانا، اختیارات کا جانا اور ان کی سسٹینیبلٹی۔ سر اچھا، آپ نے بات کی کہ کنسنسس ہے، آپ کو فیل ہوا، لیکن احمد بلال محبوب صاحب آپ تو ان کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا یہ فیل آ رہا ہے کہ اب سیاسی جماعتیں یہ ریئلائز کر رہی ہیں کہ انہیں ڈیوالو کرنا پڑے گا ڈسٹرکٹ کی سطح پر، سٹی کی سطح پہ اور یو سی لیول کی سطح پہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ترمیم پہ راضی ہو جائیں گی؟ جی سر۔ جمشید صاحب، بعض اوقات سیاسی جماعتوں کے مڈ لیول یا جونیئر لیول کے جو پولیٹیشنز ہیں ان سے بات کر کے ذرا آپ کو دھوکہ ہوتا ہے کہ اصل چیز ان کے تھرو سامنے نہیں آتی۔ فیصلے تو اوپر کی سطح پہ ہو رہے ہوتے ہیں اور بعض کا تو مڈ لیول ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا چل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو میں اندازہ لگا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر تو کسی حد تک کنسنسس ہے، لیکن صوبہ سندھ اس بات کو اس پہ ریزسٹ کرتا ہے کہ اس کا جو اسکوپ ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ صوبائی خود مختاری کے کانسیپٹ کے خلاف ہے کہ آپ صوبوں کو ڈکٹیٹ کریں کہ آپ نے کس قسم کی لوکل گورنمنٹ بنانی ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے قانون بنانا ہے۔ لیکن باقی صوبے جو ہیں وہ کم و بیش میرے خیال میں اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ اندازہ ہے۔ لیکن اب چونکہ آپ اس وقت ایک بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ بات ہوئی ہے صوبے بنانے کی، تو پیپلز پارٹی اور صوبہ سندھ کی حکومت صوبے بنانے کے لیے تو بہت سینسٹیو ہے، وہ نہیں بنانے دینا چاہتی۔ تو عین ممکن ہے کہ اس دباؤ کے پیش نظر وہ لیسر ایول پہ تیار ہو جائیں کہ اچھا صاحب اب لوکل گورنمنٹ کو ذرا تیار کرنے کے، مضبوط کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ صوبے نہ بنائیں۔ تو اس وقت دو چوائسز ہیں ان کے پاس بظاہر، صوبے بنائیں یا لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنلی اسٹرینتھن کریں۔ تو شاید ان دو چوائسز کے ہوتے ہوئے وہ شاید لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ صحیح۔ احمد صاحب، آپ نے جو بات کی ہے نئے صوبے ہوں، نئے انتظامی یونٹس ہوں یا مضبوط اضلاع ہوں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد اور واپس آتے ہیں کچھ دیر میں۔
नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नए सूबे, नए इंतजामी ढांचे और मजबूत अजला। ब्रेक पे जाने से पहले अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने जो बात की कि पीपल्स पार्टी नए इंतजामी ढांचों के हवाले से यकीनी तौर पे थोड़ा से उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन एक और तब्दीली भी आपने महसूस की होगी 2 दिन पहले कि पंजाब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कि हम बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान में कराएंगे। आखिर ये बर्फ़ पिघल गई, उसकी वजह वो प्रेशर है जिसका जिक्र अभी डॉक्टर शफकत मुनीर साहब ने भी किया। अहमद साहब, पहले मुख्तसर आप इस पर कमेंट कर दें, फिर मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो इन रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से उन्होंने किया है। ये काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन का प्रेशर है उनके ऊपर, और वो पहले डिमार्केशन हो गई कॉन्स्टिट्यूंसीज की, यूनियन काउंसिल्स वगैरह की, फिर डिलिमिटेशन भी हो गई, 17 तारीख को अनाउंस हो गई, तो 20 तारीख को फिर उन्होंने डेट करेक्ट करने की मीटिंग बुलाई थी। और ये अलबत्ता ये डेट देर की है, ये अक्टूबर में हो जाने चाहिए इलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में हो जाना चाहिए, लेकिन वो दिसंबर जनवरी की डेट मांग रहे हैं। तो चलें, ये भी गनीमत है, और हो सकता है अगर उस वक्त तक ये सारा स्ट्रक्चर ही कहीं ना तब्दील हो जाए, तो अगर दिसंबर जनवरी में हो जाए तो ये भी गनीमत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हालिया वक्त में ये जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं गवर्नेंस फेल होने की, निज़ाम को लैप्स करने की, मेरा ख्याल उसका कोई ज़्यादा ताल्लुक इससे नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें पाइपलाइन में थी पहले से। शायद मार्जिनली इफेक्ट हुआ हो, लेकिन बेसिकली इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर बहुत देर से इनके साथ एंगेज था। सही। अच्छा डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, जो अहमद बिलाल साहब ने बात की, आपको लगता है कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो एक रूटीन का हिस्सा थे, या आपको कुछ गैर मामूली बात उसमें बहरहाल नज़र आई है कि 2.5 साल बाद पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन की तरफ बढ़ गई है? आपको ये इस कौमी कॉन्फ्रेंस में जो आपने जिक्र किया कि प्रेशर फील हुआ, ये फ़ैसला बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में कि ये जो नए इंतजामी ढांचों की बात हो रही है, नए सूबों की बात हो रही है, उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश लगी है आपको डॉक्टर साहब? नहीं, बुनियादी तौर पे देखें, ये तो एक ऑन गोइंग डिबेट आई, तो वहाँ पे ना जो हम महसूस करें कि बहुत सारे जो लोग वहाँ मौजूद थे, खुद सियासी जमातों के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, नून लीग के लोग भी थे, उन्होंने इस एस्पेक्ट को कहा कि जी हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बात हुई तो गवर्नेंस चलनी नहीं, तो उसका हल क्या है? वो ये था, सबके ख्याल ये था कि हमें इस तरफ जाना ज़रूरी है लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आप ये देखें, बारहा पंजाब गवर्नमेंट को हिदायत इस पर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी चीज़ें थी। और फिर ज़ाहिर है कि एक हीट जब पैदा होती है तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं तरह से इर्ताज ज़रूर होता है, उसका माइनर एक एलिमेंट बेशक आप कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशर जमा हो रहे थे, चाहे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की एक, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड थी। उसमें फिर पहले तो चलता रहा जी कि कानून कई दफ़ा बदला, कई दफ़ा चेंज हुआ, बना के फिर वापस लिया गया, अब एक नए कानून की शक्ल आई है, तो उसको आगे कैसे लेके चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो मुझे ये लगता है, क्योंकि बड़े एक्सटेंसिव किस्म के सेशंस थे, उसमें शायद ही कोई सेशन हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात ना हुई। यानी जिन लोगों ने सूबों की हमायत की, उन्होंने भी कहा कि सूबे खाली नहीं बनेंगे, नीचे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जिन लोगों ने मुखालफत की सूबों की, उन्होंने भी कहा कि जी बुनियादी तौर पर ये रिप्लेस कर दें तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। मैं बशमूल पीपल्स पार्टी के कह रहा हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि जी 140 में तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है कि वो सब डिस्ट्रिक्ट असम्बली ना टूटे, और जब टूटे तो 5 साल पूरे करने का पूरा इलेक्शन हो। इसी तरह जो लोग दोनों तरफ फेंस पे थे, वो कहते थे कि जी नए तजर्बे करने की बजाय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें। उनका भी आर्गूमेंट यही था। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर जो सूबों के हवाले से डिबेट के ज़रिए आया, और फाइनली वो इस पे जाके मरकूज़ होता जा रहा है कि हमें पहले डिस्ट्रिक्ट्स को संवारना चाहिए। सिस्टम जो डिलीवरी है मैकेनिज़्म, वो लोकल लेवल पे है, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें या डिज़ास्टर से बचने की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान प्रोन टू डिज़ास्टर है। और लोकल लेवल पे आप, और साउथ पंजाब में बैठे हुए आपको पता है, यहाँ से गुजर के सारे फ्लड ने जाना होता है, तो कितनी डैमेज यहाँ हो रही होती है, वो लोकल लेवल पे है। उसको सूबा आके ठीक नहीं करेगा, मुकामी हुकूमतों ने करना है। इस हवाले से तो बड़ी हद तक ये
ماہرین میں بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی یہ مجھے نظر آیا. وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اسٹرانگ کریں, صحیح. اس میں چاہے صوبوں کی ڈبیٹ کے اندر بحث سمجھ لیں یا ادروائز سمجھ لیں. صحیح. اچھا احمد بلال محبوب صاحب, جو یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کی, اگر ہم یہ دیکھیں کہ نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹس یا بااختیار مقامی حکومتیں ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ اصل میں اگر لوکل گورنمنٹ مضبوط ہو فائنینشلی, ایڈمنسٹریٹولی, پولیٹیکلی, وہ شاید صوبوں کی ضرورت کو کم کر دے یا ان کی ضرورت نہ رہے. لیکن اگر آپ نے صوبے نئے بنانے ہیں تو لوکل گورنمنٹ تو ہر صورت پہ چاہیے. صوبے بنائیں یا نہ بنائیں, لوکل گورنمنٹ آپ کو دونوں صورتوں میں چاہیے ہوگی, کیونکہ صوبے جو ہیں وہ تحصیل لیول پہ تو نہیں بنیں گے نا, یونین کونسل لیول پہ تو نہیں بنیں گے, وہ تو زیادہ سے زیادہ ڈویژن کی سطح پہ بنیں گے یا اس سے بھی زیادہ. تو اس لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ تو ان اینی کیس چاہیے. تو اس لیے اگر لوکل گورنمنٹ اچھی مضبوط بنا دیں تو شاید صوبوں کی ضرورت پیش نہ آئے, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اچھا سر, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کا سائز بہرحال ایک مسئلہ ہے پاکستان میں, آپ کو لگتا ہے احمد صاحب؟ نہیں, میرے خیال میں یہ سائز کی بات جو ہے نا, یہ نئے صوبے بنانے کے لیے بالکل ناکافی آرگیومنٹ ہے, بلکہ یہ آرگیومنٹ ہے ہی نہیں. دنیا میں جو صوبے بنے ہیں ان میں سے میجورٹی آف دم وہ کوئی دوسری کنسیڈریشن پہ بنتے ہیں. ہم ذرا انڈیا کو دیکھ لیتے ہیں نا, انڈیا میں جو صوبے بنے ہیں وہ موسٹلی وہ ٹریگر ہوئے ہیں لنگوسٹک بیسس پہ. مثلا سب سے پہلا جو وہاں پہ صوبے کا مطالبہ ہوا وہ مدراس سے آندھرا کو الگ کرنے کا ہوا 1953 میں. تیلگو اسپیکنگ آندھرا صوبہ بنایا جائے, تو اس پہ بہت فسادات بھی ہوئے. ایک سیاسی ورکر جو مرگ بھوک ہڑتال کیے ہوئے تھا وہ فوت بھی ہو گیا, تو پھر ذرا تحریک زور پکڑ گئی. تو بعد میں بھی صوبے جو بنے انہوں نے اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا, اس نے 2 سال کام کیا اور پھر ایک رپورٹ پیش کی. تو موسٹ آف دی پروونسز جو انہوں نے ریکمینڈ کیے وہ زبان کی بنیاد پہ تھے. یہ صحیح ہے کہ کوئی دوسری کنسیڈریشن بھی تھی, مطلب جو جغرافی کی کنسیڈریشن تھی کہ اگر کوئی آئی لینڈ ہے تو اس کو الگ صوبہ یا یونین ٹیریٹری ہونا چاہیے. کچھ علاقوں کے قبائلی رسوم و رواج تھے, اس کے بیسس پہ الگ صوبہ تھا. دیکھیے اگر سائز یہ کنسیڈریشن ہوتی تو ہندوستان میں جو ہندوستان میں اتر پردیش کا صوبہ ہے وہ اس کی آبادی تقریباً پاکستان کے برابر ہے, 246 to 47 ملین کی آبادی ہے. تو وہاں پہ کوئی ڈویژن کی کوئی تحریک نہیں ہے اور وہ چل رہا ہے, بلکہ اچھے چلنے والے صوبوں میں شمار ہوتا ہے. تو امریکہ میں بھی دیکھ لیں, امریکہ میں پچھلے 163 سال میں آبادی 10 گنا بڑھ گئی ہے, ریاستیں بہت پھیل گئی ہیں, لیکن کوئی ریاست کو انہوں نے کارو آؤٹ کر کے نئی ریاست نہیں بنائی. تو یہ سائز والی بات تو درست نہیں ہے. دوسری وجوہات پہ بات ہو سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ صوبے جو ہے نا وہ تقریباً کنٹری ان اے کنٹری بن گئے, اسٹیٹ ان اے اسٹیٹ. وہ مرکز کو خاطر میں نہیں لاتے, وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں, مرکز غریب ہو گیا ہے, اور مرکز کبھی کوئی اسٹیٹ کوئی نیشنل انٹرسٹ کا کوئی پروجیکٹ بھی انٹروڈیوس کرنا چاہے تو اسے ویٹو کر دیتے ہیں. تو موجودہ جو کیمپین ہے وہ دراصل صوبوں کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کی بات ہے کہ آپ بہت تگڑے ہو گئے ہیں, اب آپ ذرا واپس آ جائیں ریالٹی کی دنیا میں. تو اس کے لیے وہ صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ سائز از دی مین کنسیڈریشن. صحیح. ڈاکٹر شفقت منیر صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں احمد بلال صاحب کی بات سے کہ سائز ایشو نہیں ہے, ایشو کچھ اور ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے, جو مثالیں بھی دے دی آپ کے سامنے دنیا میں جہاں صوبے بنتے ہیں. سائز کا ایشو نہیں, یہ ہمارے وہاں پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سائز زیادہ ہو گیا کہ سروس ڈیلیوری ایٹ ڈور اسٹیپ پہ نہیں ہو رہی. تو دوسرا آرگومنٹ جو دوسرے وہاں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے یہی دیا جو احمد بلال صاحب نے بھی دیا, اور یہی ایگزامپلس بھی کوٹ کی کہ صوبوں کا سائز کا مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک سروس ڈیلیوری کی بات ہے اس کے لیے صوبوں کی بجائے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو آپ اسٹرانگ کریں. تو یہ آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں باقی چیزیں میٹر کرتی ہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنے کام کے دوران
اب میں ذرا تھوڑا ایکسپیرینس کے حوالے سے بتاتا ہوں. دنیا کے کئی ملکوں میں کام کرنے کا موقع ملا جہاں پہ جمہوریتیں بھی ہیں, جہاں پہ ایمبیڈڈ نظام بھی ہے, اور جہاں پہ پیور بالکل ڈکٹیٹرشپ بھی ہے. لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آپ برما کی مثال دے دیں, وہاں پہ آپ کو پتہ کہ کتنے برے حالات سب کچھ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم بہت مضبوط ہے. اس طرح آپ فلپین میں دیکھیں, وہاں پہ بھی ڈفرینٹ طرح کے نظام چلتے رہے ہیں, لیکن وہاں کی لوکل گورنمنٹ کمال کی ہے کہ میں خود دیکھ رہا تھا کہ ڈیزاسٹر میں جب ہم وہاں پہنچے تو چند لمحے کے بعد وہ پوری وہاں پہ اس کو وہ جیسے ہم یونین کونسل کہتے ہیں وہ برنگایا کہتے ہیں, وہاں پہ ساری چیزیں محفوظ طریقے سے اونچے پلیٹ فارم بنائے اور لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کیا. کیونکہ نہیں دیکھا کہ پروونس سے یا مرکز سے کیا آئے گا, کیونکہ ان کے پاس کنٹیجنسی فنڈ ہے, کنٹیجنسی پلانز ہیں ان کے پاس, کنٹیجنسی سٹاکس ان کے پاس موجود ہیں, تو انہوں نے وہیں پہ ان کو ہینڈل کیا. چاہے ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہو وہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرتے ہیں. آپ چائنا کی مثال لے لیں, چائنا میں آپ یہ دیکھیں, یہ وہاں ہمارے یہاں وہاں بھی ڈبیٹ سامنے آئی اور وہاں بتایا گیا کہ چائنا کی جو میونسپیلٹیز ہیں یا جو کاؤنٹیز ہیں وہ ٹریڈ پہ بات کرتی ہیں, کیونکہ ان کی ٹریڈ اتنی, یعنی اگر وہ انٹر اسٹیٹ ٹریڈ کر رہے ہیں, انٹر اسٹیٹ کر رہے ہیں یا باقی دنیا کو سامان بیچ رہے ہیں, وہ ٹریڈ میں جی ڈی پی میں بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پروونس بھی شاید جی ڈی پی میں بات اتنا نہیں کرتے ہیں. تو مثالیں موجود ہیں ساری چیزیں, یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں بھی ڈیبیٹ پہ شامل رہی ہیں. صحیح. اچھا, احمد صاحب آپ نے بات کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پروگرام کے پہلے حصے میں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں, جنوبی پنجاب میں آپ بھی آ چکے ہیں, سرائکی علاقے میں آپ اس ایشو پہ نظر رکھتے ہیں گہری, یہاں آپ سمجھتے ہیں شناخت کا ایشو ہے, سیاسی نمائندگی کا ہے, یا وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ہے, اور یہی معیار نئے صوبوں کی تشکیل یا نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے دیکھا جانا چاہیے یا اس کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ میری رائے میں شناخت کا ایشو تو ہے, کیونکہ جنوبی پنجاب اپنی ایک الگ سرائکی علاقے کا, جی بالکل سرائکی علاقہ ہے, تو اس کی شناخت بھی ہے, ان کی ثقافت ہے, شناخت ہے. لیکن اس کے علاوہ دو تین اور زیادہ کمپیلنگ معاملات ہیں جس کی وجہ سے, ایک تو ان کا جو لیول آف ڈیولپمنٹ ہے وہ باقی پنجاب سے بہت ہی کم ہے. یعنی لٹریسی لے لیں, ہیلتھ کیئر لے لیں, کسی بھی چیز کو لے لیں, ان کا معیار بہت ہی کم ہے باقی پنجاب سے, اور فنڈز ان کو ان کی آبادی کے حساب سے نہیں ملتے ہیں. یعنی 35% کے قریب یا 32% کے قریب آبادی ہے پورے پنجاب کی, ساؤتھ پنجاب میں, لیکن ان کے جو فنڈز ہیں وہ بہت ہی کم, اس سے مطلب 12-15% کبھی ملتے تھے, ایک بار شاید 35% ملے, لیکن اس کے بعد پھر 12-13-15% پہ آ کے بات رک جاتی ہے. حالانکہ ان کو آبادی کے لحاظ سے جو ان کا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ ملنی چاہیے, کیونکہ وہ بیکورڈ ہے, وہ انڈر ڈیولپڈ ہے, تو ان کو باقی صوبے کے معیار پہ لانے کے لیے یہ کام ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ چونکہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے لیے تو پنجاب اسمبلی قراردادیں پاس کر چکی ہے, تو ایک سٹیپ اس کا کلیئر ہو گیا ہے, تو یہاں پہ پہلے بنا دیں. اس طرح ہزارہ کا بھی قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاس ہو چکی ہے, تو اس کو بھی بنا دیں پہلی قسط میں. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک ہی ٹائم پہ بنے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قرارداد منظور ہے اور کنسنسس ہے تو پھر جو ہے اس کو بنا دینا چاہیے, اور میرے خیال میں باقی پروسیس کو بھی وہ ذرا تیز تر کرے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ صوبے بنے یا نہ بنے, لیکن جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان کو اپنے ضرورت اور آبادی کے مطابق ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں, یہ بہت ضروری ہے. ان کو اختیارات بھی ملیں. وہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنا تھا, بہت پیسے خرچ ہوئے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے اختیارات بھی بتدریج کم ہوتے گئے ہیں. تو اب وہ صرف ایک سیاسی ضرورت کے تحت شاید رکھا ہوا ہے, لیکن اصل انتظام یہ ہونا چاہیے, لوگوں کو مطالبہ کرنا چاہیے تو ان کو ان کی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے وہ ملنا چاہیے. آپ بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہاں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد
آپ دونوں سے ہم بات کریں گے کہ گورننس ماڈل کیا ہو جو ڈبیٹ چل رہی ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے. ناظرین بریک کے بعد واپس ویلکم بیک. ناظرین میرا سوال ڈاکٹر شفقت صاحب سے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں گورننس ماڈل کی تو اس کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے جو ڈبیٹ کی جنریٹ کی اور انیشیٹ کی, آپ کو انیشیلی کیا لگا کہ جو اب روڈ میپ گورننس کا پاکستان کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان میں گورننس کا روڈ میپ 3 ٹیئر روڈ میپ ہے, اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی ہے, پریکٹیکلی بھی یہی ہے, اور پریکٹیکلی جو دشواریاں ہیں وہ اس کے اندر گورننس کے نظام کو ٹھیک طرح سے چلانے کی ہے, ریسورسز کی پراپر ڈسٹریبیوشن کی ہے. اس میں 3 ٹیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 ٹیئر کام کریں, تیسرا ٹیئر دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو. ابھی ہمارے ہاں ڈبیٹ میں بلکہ ایک صاحب نے تو جو ہمارے اکانومسٹ لیڈنگ, انہوں نے یہ کہا جی بیچ کا ٹیئر ہونا ہی نہیں چاہیے, مرکز اور نیچے ڈسٹرکٹس, یہ بھی ایک تجویز آئی وہاں پہ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی مائنورٹی رائے تھی. میں اس لیے آپ کو وہاں سے کوٹ کروں تاکہ اندازہ ہو کہ ڈبیٹ کا کیا ایک سسٹم چلتا رہا وہاں پہ. اس کے بعد یہ کہ مجموعی طور پہ جو 3 ٹیئرز کی بات ہے اس میں پھر بات آگے وہی رکتی رہی کہ 3rd ٹیئر جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ چاہے آئینی ترمیم کے ذریعے کیا جائے, کنسنسس ڈیولپ کیا جائے, اور پروونشل گورنمنٹ کو کنونس کیا جائے کہ نیچے بھی پارٹی بنیاد پہ چیزیں ہوں گی, تو ظاہر ہے کہ 3rd ٹیئر بھی انہی کے ساتھ لوگ ہوں گے نا, انہی کی پارٹی ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگین چائنا کی اگر مثال دیکھیں آپ, ان کا جو 3rd ٹیئر ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے, یعنی جو لوکل لیول پہ گورنمنٹ ہے پوری پارٹی, یعنی وہیں سے لوگ ایمرج ہو کے اوپر پولٹ بیورو تک آتے ہیں, ان کی سینٹرل کمیٹی میں آتے ہیں, پولٹ بیورو میں آتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو مقامی یونٹ ہے وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں پارٹی کے. یہاں پہ بھی سیاسی جماعتیں اگر ان کو تھوڑا سا کہیں یہ ہے کہ صوبوں سے اختیارات نیچے جا رہے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے کیڈر کو مضبوط کریں, اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریں, وہاں پہ اپنی پارٹیوں کو مضبوط کریں اور وہاں کے لیے ڈیولپمنٹ پلان بنائیں. اس طرح 3 ٹیئر کی گورنمنٹ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, ایک انٹرنیشنل رول پلے کرنے کے لیے موجود ہو اور نیچے تک کوارڈینیشن کے لیے ہو. پروونشل گورنمنٹ ہے, اس کا طرز حکمرانی یہ ہو کہ انہوں نے مینیج کرنا ہے نیچے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے معاملات ٹھیک چلتے رہیں, اور وہ اس میں جو تعاون کر سکتے ہیں پالیسی لیول پہ, ٹیکنیکل لیول پہ اور فائنینشیل. نیچے 3rd ٹیئر پہ گورننس یہ کہتی ہے کہ سارے امپلیمنٹیشن کے کام 3rd ٹیئر نے کرنے ہیں. میں آپ کو بتا دوں پریکٹیکلی بھی کرتا 3rd ٹیئر ہی ہے, لیکن 3rd ٹیئر میں ہو کیا رہا ہے کہ آرڈر ہوتا ہے چیف منسٹر کی طرف سے کسی بھی صوبے کے ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کو, وہی ڈویژنل ہیڈ امپلیمنٹیشن کے کام کرتا, لیکن اس کی چوائس خوشنودی ایک پروونشل لیول کی ہو جاتی ہے. لیکن وہی جب نیچے انڈیپینڈنٹ ہوگا, انہیں پتہ ہوگا کہ ان کے پاس نیچے کا ڈسٹرکٹ پلان بھی موجود ہے, نیچے کے لوکل لیول کے پلان موجود ہیں, اور پلان کے ساتھ منی بھی اٹیچڈ ہے, یعنی جیسے بجٹڈ چیزیں ہیں, تو وہاں پہ کوئی چیز مانے نہیں ہوگی کہ ترقی کا سفر جو ہے. اور گورننس سے جو شکایتیں ہیں نا وہ اسی وجہ سے کہ وہ کہیں نہ کہیں سینٹرلائز ہوتی ہیں. بیوروکریسی میں پہ بڑی تنقید ہوئی ہمارے سیشنز میں بھی کہ بیوروکریسی کی وجہ سے نیچے تک چیزیں جب نہیں جاتی تو لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہوتی اور وہ پھر سسٹم کو سمجھتے ہیں کولیپس ہو گیا. تو یہ 3 ٹیئر کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کر کے ہم ترقی کے سفر میں آگے جا سکتے ہیں. اچھا اب ڈاکٹر شفقت منیر صاحب نے بات کی کہ 3 ٹیئر وفاق, صوبہ اور ضلع, لیکن ایک اور ٹیئر کی بات بھی ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ڈویژن کو یا ریجن کو ایڈ کیا جائے اس ٹیئر میں اور وہ منتخب ہو. احمد بلال صاحب اس پہ آپ کا کمنٹ کیا ہے؟ جو یہ ہو سکتا ہے ڈویژن کو آپ سب پروونس کے طور پہ آپ اس کو ڈیولپ کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا, پاکستان میں پہلے کبھی ہوا نہیں. عموماً یہ 3 ٹیئرز یا 2 ٹیئرز پہ مشتمل ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام, لیکن ڈویژن کی سطح پہ بھی کرنا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ کیا فائدے ہوں گے یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر آپ اس کو سب پروونس بنا دیں, ایک نیا نظام, تاکہ وہ جو پروونس بنانے کی خواہش ہے وہ بھی کسی حد تک پوری ہو جائے, اور پھر یہ سب پروونسز ایک پروونس میں مل کے کوئی سینٹ بھی ان کی بن جائے,
ये भी एक तजवीज़ है जो एजाज शफीक इलाही साहब ने 2 साल पहले पेश की थी। उसके अपने मेरिट है, लेकिन उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, और वो निस्बतन चूँकि नया निज़ाम है तो शायद उसके फैमिलियरिटी भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारा गवर्नेंस का निज़ाम जो किताबों में लिखा हुआ है वो मेरा ख्याल है ठीक है। कई लोग सदारती निज़ाम की बात भी करते हैं, लेकिन इत्तफाक के राय तकरीबन एक कंसेंसस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे हो चुका हुआ है, तो उसको भी नहीं छेड़ना चाहिए, वरना नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बात जा सकती है। तो असल बात यह है कि ये एनफोर्समेंट की बात है। हमारे यहाँ कवानीन बहुत अच्छे हैं, कवानीन पे अमल दरामद नहीं होता, तो आप जो कुछ है उसके ऊपर अमल दरामद करा लें, और जो है उसको अमल दरामद कराने के लिए कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की ज़रूरत है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट है तो वो कर ले, तो मेरे ख्याल में गवर्नेंस का निज़ाम ठीक हो जाएगा। और गवर्नेंस के निज़ाम के लिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जमहूरी निज़ाम में चूँकि आपका इलेक्शन होता है, और इलेक्शन 5 साल के बाद फिर लोगों को दोबारा अपने इलेक्टोरेट के पास जाना होता है, तो उन्हें अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ती है, क्योंकि वो दोबारा जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो 2-3 साल के बाद फिर फारिग कर देंगे, उन्हें शहीद कर देंगे, तो फिर वो जवाबदेही का जो इंतज़ाम है वो नहीं रहेगा। फिर वो जवाबदेही की बजाय वो हो के देखें हम शहीद हैं क्योंकि हमें उन्होंने ज़बरदस्ती हुकूमत से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो गवर्नेंस का सामान बहुत पीछे चला जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये एनफोर्समेंट करनी चाहिए और कंटिन्यूटी फराहम करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं सर अहमद साहब, अगर हम ये देखें तो 2008, 13, 18, अब 24 का इलेक्शन है, चौथी असम्बली तो मुसलसल है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन उस तसलसल से नहीं हुए जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं या फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों लोग जो इस पे काम करते हैं काफ़ी और संजीदा हैं, तो इस मसला तो यहाँ पर भी है ना, जो सियासी जमातें डेवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करती। 18वीं तरमीम में NFC के मुताबिक लोग सूबों को शेयर आया, लेकिन वो अज़ला तक नहीं आया। सूबाई फाइनेंस कमीशन से नीचे कभी हमने डिवीज़न या अज़ला को फंड्स उस हिसाब से जाते हुए या मुख्तस करते हुए हमने नहीं देखे हैं। तो इसमें कसूर सियासी जमातों का है जो इस वक्त बज़ाहिर तो मज़लूम बन रही हैं नए इंतज़ामी ढांचों की बात पर या इंतज़ामी यूनिट्स की बात पे। आप ही पहले कमेंट कर दें क्योंकि आप इस पर बात करें, फिर मैं डॉक्टर शफकत मुनीर साहब की तरफ आता हूँ। जी हाँ, ये बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट्स की जो कमज़ोरी है उसका इल्ज़ाम तो सरासर उन सियासी पार्टियों पर जाता है जो यहाँ पे हुकूमत करती रही है सूबों में, क्योंकि ये हमारे आम शिकायत ये है कि हम बहुत से काम अपनी आज़ादी से कर नहीं पाते क्योंकि हमारे ऊपर दबाव होता है कहीं और से। लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट का काम ऐसा है जिसके ऊपर से दबाव नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो इलेक्शन करवाने पे होगा, ना करवाने पे नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाकामी है सियासी जमातों की और हुकूमतों की कि उन्होंने ये काम नहीं किया जो उनको खुद कर लेना चाहिए था। उससे सियासी जमातें भी नीचे कम, आपने जिक्र किया, मजबूत हो जाती, उनकी जड़ें मजबूत होती, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो इस पर कोई शक नहीं कि उनकी नाकामी है। अब भी अगर इसको महसूस करें तो इस गलती का को करेक्ट करें सियासी जमातें, और वो सियासी जमातें जो हक रही हैं। उसमें वफाक भी शामिल है, क्योंकि वफाक के तहत भी वफाकी इलाके का लोकल गवर्नमेंट है, वो भी आप देखें कि वो भी काफ़ी अर्से से इलेक्शन मुख्तलिफ बहानों से टाले जाते रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत भी इसमें जिम्मेदार है। सही। अच्छा डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, आप क्या समझते हैं कि आर्टिकल 140A के तहत जो सियासी जमातें हैं वो मान लेंगी इसमें तरमीम और मकामी हुकूमतों को बावसाइल कर सकेंगी, बल्दियाती निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा? इसमें कोई अमेंडमेंट आप तवक्को कर रहे हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि इस पे ऑलरेडी पहले भी बातचीत होती रही है, असेंबली के फ्लोर पे भी और अभी भी, और हमारे सेशंस में भी ये बात हुई है। और बल्कि मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातों का जो एक सेशन था जो डेडिकेटेड था सारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, तमाम जमातों के ज़ोमा वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ उन्होंने इस चीज़ पे तो बिल्कुल कहा कि जनाब इन जो बल्दियाती निज़ाम है 140A के तहत उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने, और उसके अंदर लफ्ज़ ये थे उन लोगों के जो सियासी क़यादत थी कि इसको उसी तरह गारंटी देने की ज़रूरत है
جس طرح نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کو ہے کہ اس کے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور اس کو توڑنے کا اختیار بھی پروونس کو نہیں ہوگا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یا ڈسٹرکٹ لیڈرشپ کو ہوگا۔ اسی طرح جہاں اکنامک کی بات ہے اس میں بھی کلیئر کٹ ہے کہ آپ کو یہ پروونشل کمیشن ایوارڈز یہ بھی اناؤنس کرنے ہوں گے، اور اس پہ ان پارٹیوں کا بھی خیال ہے کہ اب یہ نیچے جانا ضروری ہے، کیونکہ اور اس کی سب کی باٹم لائن یہ ہے کہ یہ بات فیل کی جا رہی ہے بڑی شدت سے کہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، اور اس کو ڈیلیوری کے میکانزم کی بات ہی تو اس ڈیبیٹ میں جیسے ہم نے 4 سوال اٹھائے، کیا نئے صوبے بننے چاہیے، ان کی آئینی قانونی پوزیشن کیا ہوگی، وہ کیسے کام کر سکیں گے، فائنینشیل سچویشن کیا ہوگی، پولیٹیکل وزڈم کیا ہے سیاستدانوں کی، تو اس سارے کے جواب میں یہ بات مجھے لگا کہ ان میں یہ ریئلائزیشن ان پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جو اس نیچے تک جانے نہیں دینا چاہ رہی تھی، اب شاید وہ بھی فیل کر رہے ہیں کہ ان کو یہ نظام کو نیچے تک اسٹرینتھن کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ دونوں سے ہی آخری ایک سوال، دونوں سوال ایک ہی ہے کہ اگر آپ ایز اے تھنک ٹینک اب تک آپ کا جو کام ہے، چیزیں ہیں، آپ نے گورننس کے ایشوز کو جیسے دیکھا ہے پاکستان میں، ڈاکٹر شفقت صاحب پہلے آپ اس کا جواب دے دیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہو اور یا آپ سمجھتے ہیں، کنونس ہیں کہ کوئی ایک چیز سب سے پہلے ہونی چاہیے تو وہ کیا ہو؟ دیکھیں، گورننس میں سب سے پہلے وہ یہ لوکل گورنمنٹس کو اسٹرانگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ گورننس جو ہے نا، جس کو آپ گورننس کہتے ہیں، وہ شروع نیچے سے ہوتی ہے۔ آپ جرمنی چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، اور ترقی یافتہ ملکوں یا مڈل انکم کنٹریز میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ جمہوریت کا جو یونٹ ہے وہ نیچے سے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر میں چائنا کی جیسے مثال دی تھی، چائنا کی یعنی چائنیز کمیونسٹ پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن اس کا نظام نیچے سے اسٹرانگ ہوتا وہ اوپر آتا۔ بس آپ کے نزدیک اس کا یہ ہے کہ مقامی حکومتیں ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، نیچے سے ہمارے نظام کو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ احمد بلال محبوب صاحب، گورننس کے حوالے سے آپ کی پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ میری جو پہلی پرائرٹی ہے وہ ہے جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں دوسری پرائرٹی کا ذکر کروں گا کیونکہ اس کا میں ذکر کر سکتا ہوں۔ اور دوسری پرائرٹی یہی ہے جو شفقت صاحب نے بیان کی کہ کانسٹیٹیوشن امینڈ کریں اور لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیں تاکہ ایک توازن پیدا ہو اختیارات کے اندر، اور پیسے بھی مناسب طریقے سے تقسیم ہوں اور ہمارا نظام شاید پھر بہتر ڈیلیور کرنے لگ جائے۔ بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب اور ڈاکٹر شفقت منیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور بات یہی ہے کہ اگر آپ نے گورننس بہتر کرنی ہے تو مقامی حکومتوں کو اختیار دینے ہوں گے، نہیں تو نئے انتظامی یونٹس ہی اس کا حل ہوں گے۔ بعض سیاسی جماعتوں کو قابل قبول نہیں بھی ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید زبانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔